اس کے بعد جناب بہت ہی اہم جو اصول ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران 3 نمبر کی صورت ہے اور اس کی 7 نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تمام آیات کو محکمات اور متشابہات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، اس کی جو آیات ہے، اس کی کچھ آیات محکمات ہیں اور جو محکمات ہیں وہ ام الکتاب میں، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیات محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، وہ فاؤنڈیشن آف دی بک ہیں، وہ کارنر سٹون آف دی بک کا درجہ رکھتی ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، جو ان کے علاوہ ہے وہ متشابہات ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جن لوگوں کے قلم میں ٹیڑھ ہے، مرض ہے، وہ لپکتے ہیں متشابہات کی تعویل کی طرف اس کی تعویل کرنے کے لیے۔ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ لپکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکمات کے ساتھ، یہی مطلب ہو سکتا ہے لپکنے کا، کہ وہ متشابہات کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کو ملحوظ رکھے بغیر من مانی تعبیر کی طرف لپکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ کہ جو الراسخون فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، اور جو ان کی صحیح تعویل کا حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق جو قرآن پاک کی تمام آیات محکمات اور متشابہات میں قابل تقسیم ہے۔ محکمات وہ آیات کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں بھی الجھاؤ داخل کر دیا گیا ہے۔ محکمات وہ تمام آیات ہیں جن میں کوئی امپیریٹیو دیا گیا ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے۔ مثلا یہی آیت جو ہے اس میں فرمایا یہ گیا ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اور فرمایا یہ گیا کہ جو محکمات کو چھوڑ کر، محکمات کے ساتھ ہم آہنگی کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے من مانے طریقے سے متشابہات کی تعویل کرتا ہے، وہ فتنہ پرور ہے، اس کے قلم میں مرض ہے، اور وہ فتنہ پر چاہنے کے لیے ایسا کرتا ہے، فتنہ پرور ہے۔ اس آیت کے مطابق چاہیے یہ تھا کہ یہ جو بہت شروع میں جب ہماری تھیولوجی کی تشکیل کی جا رہی تھی اس وقت ہمارے علماء یہ دھیان کرتے اور قرآن پاک کے یہ ناسخ منسوخ اور دوسرے چیزوں میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے بجائے قرآن پاک کی آیات کی تقسیم کرتے محکمات اور متشابہات میں، کہ یہ محکمات ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ لیکن بجائے اس کے انہوں نے آج تک کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ، اور چاہیے یہ کہ مفسر قرآن جو ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تفسیر کرنے سے پہلے وہ دیکھے کہ یہ آیت جس کی میں تفسیر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے علم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے۔ اگر یہ محکمات میں سے ہے تو پھر یہ یقین ہونا چاہیے کہ محکمات جن کو اللہ کارنر سٹون آف دی بک کہتا ہے، ام الکتاب کہتا ہے، وہ آپس میں متصادم نہیں ہو سکتی، آپس میں متناقض یا کانٹریری نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے، وہ آپس میں ناسخ منسوخ نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ آیت جس کی وہ تفسیر کرنے کے جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کا یہ احساس ہو کہ یہ متشابہات میں سے ہے، تو پھر جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کرے، پورے قرآن پاک کا پرسپیکٹو سامنے رکھ کے اس کی وہ تفسیر تعویل کرے جو محکمات کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو میں تعویل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے علم کے مطابق محکمات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور پھر یہ ساری کوشش کرنے کے بعد پھر بھی وہ یہ کہے کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کی ہے، اس کا حقیقی علم تجھے ہی ہے۔
یہ دعویٰ نہ کرے، آپ حتمیت کا دعویٰ نہ کرے. تو یہ اصول ہے، بہت ہی اہم اصول ہے. آپ جتنے بھی فرقہ واریت کی بنیادوں کو تلاش کریں، آپ دیکھیں گے ہر فرقہ جو ہے اس نے متشابہ آیات میں سے کسی متشابہ آیت کو یا اس کے بھی کسی ٹکڑے کو لے کے اس کی من مانی تعویل کر کے، قیاس رائی کر کے، فلسفہ رائی کر کے اس میں سے نئے عقائد دریافت کر لیے ہیں اور ان عقائد کو اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیا ہے. میرے تحقیق کے مطابق جتنے بھی فرقہ واریت ہے اس کی بہت بڑی بنیاد جو ہے، بنیاد ہے تو قرآن پاک کے سارے ہی اصول نہایت اہم ہیں جو قرآن پاک نے دیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محکمات اور متشابہات کی کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی آج تک، اور تفسیر کرنے والوں نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ وہ جس آیت کو بنیاد بنانا ہے وہ محکمات میں سے یا متشابہات میں سے. ہوا یہ ہے کہ محکمات متشابہات میں سے آیت کا ٹکڑا لے کے اس میں سے مانی قیاست کی ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی اور متشابہ آیت کا کوئی ٹکڑا لے کے اس کو سپورٹ کیا ہے، کسی فلسفی کا وہاں پہ کوئی فلسفیانہ اصطلاح استعمال کر لی ہے، کسی کا ارشاد یا قول داخل کر دیا ہے، اور اس طرح قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر بیان کی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک ایپسٹیم علمی مغالطہ ہے کہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جید مفسرین کرام جو ہیں انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا جو میں نے کیا، لیکن اس میں سے تفسیر کا اصول نہیں اخذ کیا کہ اس میں سے بہت بڑا اصول تفسیر دیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ایک اور بہت بڑا ایپسٹیمک فیلسی جو لوگوں سے سرزد ہوئی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو میں نے کہا کہ قرآن پاک تقریری اسلوب میں نازل ہوا ہے. تقریری اسلوب میں یہ ہوتا ہے تقریر کرنے کہ اللہ تعالیٰ کے مخاطبین تو قیامت تک آنے والے لوگ تھے. یہ قرآن پاک پوری بنی نوع انسان کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نازل فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ سیغہ واحد غائب، سیغہ واحد حاضر میں تو کہہ کے، تو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر یو، اللہ نے کئی جگہ پہ تو کہہ کے سیکنڈ پرسن سنگولر میں خطاب کیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں یہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں وہ کئی جگہوں پہ کئی مقامات پر سیغہ واحد حاضر تو کہہ کے ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک فرد کو مخاطب کر کے وہ پورے مجمع کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ فرد کو سیغہ سیکنڈ پرسن سنگولر میں سیغہ واحد حاضر میں تو میں خطاب کر کے قیامت تک آنے والوں میں والے ہر انسان کو خطاب کیا کہ تو یہ نہ کر. بس اللہ نے فرمایا فلا تو تے من اغفلنا قلبہ ہوا عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اس کی اطاعت مت کر. کیا یہ ایک بندے کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا یہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو کسی ایک بندے کو خطاب کیا تھا؟ کیا یہ خطاب اللہ نے پورے، اور کیا یہ خطاب معاذ اللہ حضور نبی پاک کو فرمایا تھا کہ تو اس کی اطاعت مت کر؟ حضور کی تو شان یہ ہے کہ حضور مطاع ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں جن کی اطاعت پر لازم ہے. وہ تو اس مقام پہ ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ تو کسی کی اطاعت کرنا ان کی شان ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ایک فرد کو مخاطب، قیامت تک آنے والے ایک فرد کو مخاطب کر کے ہی کہا ہے کہ اس کی اطاعت مت کر. اسی طرح فلا تکن للخائنین خصیما، تو خائنین کے لیے آرگو کرنے والا نہ بن. اسی طرح اور بھی احکام ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اس کا اتباع کر جو میٹر رجوع آ رہا ہے. اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے سیغہ واحد حاضر میں سیکنڈ پرسن سنگولر میں تو کے میں
خطاب کیا ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے جہاں پر بھی یہ تو میں خطاب ہوا ہے وہاں پہ یہ دیکھے بغیر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن پاک، اس کو حضور کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ حضور سے یہ بات فرمائی گئی۔ مثلا یہ فرمایا گیا کہ فلا کہ تو چلیے اب میرے دل میں نہیں آ رہا، تو اسی طرح ایک قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے اسے ہی میں اسے کہہ کے بھی اللہ نے خطاب کیا ہے۔ منصوبہ سورہ آباسہ ہے، سورہ آباسہ کے میں ہے اس نے تیوری چڑھائی، اس نے تیوری چڑھائی، یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تیوری چڑھائی جب نابینا اس کے پاس آیا، اور تجھے کیا معلوم، میں نے یہاں پہ چونکہ میرے پاس بہت بریف نوٹس ہیں، وہ ترجمہ میں نے سارا نہیں کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے جب نابینا اس کے پاس آیا، اور تجھے کیا پتا کہ نابینا جو ہے وہ زیادہ ہدایت کا طالب ہو، اس طرح سے کر کے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ستار و عیوب ہے، وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ ہم بھی عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محب جو ہے وہ سرداران قریش کو تبلیغ کر رہا تھا، اور نابینا کو اس کے پاس آیا، نابینا نے اسے مخاطب کرنا چاہا، اس نے اس کی توجہ دینے کے بجائے اپنی توجہ ادھر ہی برقرار رکھی۔ تو اللہ نے تبلیغ کرنے والوں کو ہدایت کا علم عطا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والوں کو تبلیغ کا علم عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر، اس کا نام لیے بغیر ایک ہدایت پہ دی ہے کہ اس بات کا ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو ہدایت کا زیادہ طالب ہو سکتا ہے اس کی طرف زیادہ پہلے توجہ کی جائے۔ تو لوگوں نے وہاں نام کس رکھ دیا، وہاں پہ نام لے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے یا ایھا الذین آمنوا لما تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ایک اصول تفسیر ہے جو میں بھی بیان کروں گا کہ اللہ، یہ ایک اصول تفسیر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھاؤ۔ تو اللہ کا قدم جو ہے وہ تو تعین سے پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے بڑھانا ہی اللہ سے تقدم ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، وہاں پہ اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا، وہاں پہ اللہ نے تو اس بندے کی پردہ پوشی کی ہے۔ تو لوگوں نے، ان مفسرین نے نہ صرف وہاں پہ نام رکھ دیا، اور کتنی اور بہت بڑی ادب کے خلاف بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ نام حضور نبی پاک کا رکھ دیا کہ یہ آیتیں حضور نبی پاک کو خطاب کیا گیا ان آیتوں میں۔ حضور کی شان تو یہ بیان کی گئی قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان تو اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی طرح اللہ نے تو یہ فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ جو کہ آپ کے اتباع کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ کا اتباع کرتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور آپ یہ فرمایا کہ جو حضور پاک کا اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو حضور نبی پاک کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ان لوگوں میں شامل کر لے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کی یہ شان ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام بنی نوع انسان کی رحمت ہے، جن کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات میں دائرہ ابدیت میں آپ سے بڑی شان کسی کی نہیں، اس کا نام وہاں پہ رکھ دیا۔ تو یہ کتنی بڑی، اور آج تک میں نے شاید ہی کوئی تفسیر ہو جس میں
سورہ عبسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس روایت کو بیان نہیں کیا جاتا. تو یہ اصول تفسیر ہے قرآن پاک کا، کہا کہ جب بھی تفسیر کی جائے اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ وہ بات جو ہے وہ کہ اگر کہیں پہ سیغہ واحد حاضر میں یا سیغہ جو ہے وہ یہ جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے سیغہ واحد غائب میں بات کی جائے تو اس کو حضور وہ دیکھا جائے کہ کیا وہ حضور کی شان سے مناسبت رکھتی ہے. اگر حضور کی شان سے مناسبت نہ رکھتی ہو تو وہ دیکھا جائے کہ اللہ نے فرد کو مخاطب کیا ہے، حضور کو مخاطب نہیں کیا. وہاں یہ قرآن پاک اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا ہی ہدایت اور دین حق کے ساتھ ہے، تو اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی بے ادبی. اور تفاسیر کے بہت اسی لٹریچر میں صدیوں میں یہ بے ادبی کا ارتکاب ہوتا چلا آ رہا ہے. اسی طرح ایک بہت بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا ٹائم مجھے چاہیے. اور حدیث کے بارے میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے. لوگوں نے یہ کہا جی کہ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی تفسیر بیان فرما سکتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی تو جو احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، تو لہٰذا احادیث کے ذریعے ہی قرآن پاک کی بہترین تفسیر کی جا سکتی ہے. حدیث کو اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات ہیں، اور جو محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، اور قرآن پاک کی جو اللہ کا کلام ہے اسی کی وہ آیات جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ ان کی من مانی تعویل کرنا ان کی تعویل کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ محکمات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے کی جائے. ان کی تعویل بھی اگر محکمات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے نہ کی جائے تو وہ شخص فتنہ پرور ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ یہ احسن الحدیث کتاب ہے، دی فیئرسٹ نیریشن بک ہے. تو جو احسن الحدیث کتاب ہے، کیا احادیث کے نام پہ جو روایات یہ جو متشابہ ہیں وہ تو اللہ کا نازل فرمایا ہوا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. اور جو روایات ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ روایات ہیں، انسانوں کی بیان کی ہوئی روایات کہ حضور کو اس طرح دیکھا گیا، حضور نے یہ فرمایا. بے شک وہ چین جتنی مرضی مضبوط ہو نظر آئے، یہ دیکھنا لازم ہے کہ حدیث جو ہے وہ کیا یہ دیکھنا لازم نہیں کہ کیا کوئی بھی روایت یا حدیث وہ احسن الحدیث کتاب کی محکمات کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ نہیں. اگر کوئی بھی حدیث جو ہے وہ احسن الحدیث کتاب کی محکمات کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو یا اس کی کوئی ایسی تفسیر کی جائے جو احسن الحدیث کتاب کی محکمات کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، وہ تفسیر درست نہیں ہوگی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو میں نے مثال آپ کو سورہ عبسہ کی دی ہے، اس میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی محکمات کے ساتھ متصادم ہے. ہم آہنگ نہ ہونا ایک طرف، متصادم ہے. حضور کی شان کے بارے میں جو محکمات بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ متصادم ہے. ایک اور دیکھیں، احادیث میں سب سے بڑا درجہ جن احادیث کا دیا جاتا ہے ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کو نماز میں تلاوت نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ الدہر
الدہر زمانے کو کہتے ہیں. الدہر کو برا نہ کہو کہ بے شک اللہ ہی الدہر ہے، اللہ ہی الدہر ہے. الدہر عربی کا لفظ ہے. الدہر کا مطلب زمانہ ہوتا ہے. الدہر کا لفظ قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے، اور ایک سورہ الجاسیہ میں اور ایک سورہ الانسان میں. ان دونوں میں کوئی بھی کسی بھی مقام پر یہ اس سے مراد اللہ نہیں لیا جا سکتا. کوئی قرینہ نہیں کہ آپ سورہ الجاسیہ میں یا سورہ الانسان میں الدہر کے لفظ کو اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ اس سے مراد اللہ ہے. سورہ الدہر میں اس طرح فرمایا گیا کہ یہ جن لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں الدہر ہی ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے. یعنی الدہر سے مراد ایک 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 تقدیر ہے جو ساری کائنات پہ حاوی ہے. الدہر اور یہ ہے کہ وہ یہ بات ہے ڈس بلیورز کی. یہ آپ وہاں پہ آپ دیکھیں ڈس بلیورز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات کو معبود بنا لیا، وہ یہ کہتے ہیں. اور اس طرح سورہ الانسان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں الدہر میں ایسا حال نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیا الدہر میں زمانے میں انسان پر ایسا حال نہیں گزرا؟ تو دونوں مقامات پہ الدہر سے مراد اللہ لینے کا کوئی قرینہ نہیں. تو لیکن یہ روایت جو میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے جو حدیث قدسی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. تو یہ اللہ یہ حضور یہ قرآن پاک سے صریحاً متصادم ہے اس طرح. اور یہ ایک بہت ہمارے علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کس نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے آگے قرآن پاک کی اور تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جب آپ اس طرح کی کے ساتھ کریں گے، بس میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.